السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم واقعی بہترین ہے یا اس کے کچھ ایسے نقصانات بھی ہیں جن پر ہم کبھی بات ہی نہیں کرتے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے اور ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے خواتین پر، آج کل کے دور کی بات کر رہی ہوں، وہ ہے خواتین پر زیادہ دباؤ۔ جیسے ہی ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ دوسرے گھر میں آتی ہے، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو اس پر کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے خواتین کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اور نہ خواتین اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، کیونکہ ہر فرد کا جو ہوتا ہے سمجھانے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے بچے بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی تربیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک نیا فرد ہوتا ہے اس فیملی میں جو آیا ہو، اور اسی وجہ سے خواتین جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتی، جس طرح وہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کی کوئی بھی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ تر ہمیں بڑوں کی رائے پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان میں خواتین پر جو سب سے زیادہ کام کا بوجھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ساس بہو یا بھائیوں کے درمیان اختلافات عام ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نمبر 2 پہ جو مسئلہ ہے وہ مالی مسائل، جو کہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنا پڑ رہا ہے اب، اور اختلافات۔ جب سب کی آمدنی اور خرچ اکٹھا ہوتا ہے تو اکثر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن خرچ سب پر ہوتا ہے، جس سے ناانصافی کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک بھائی زیادہ کما رہا ہو، اس کی فیملی چھوٹی ہو، تو دوسرے بھائی کی فیملی بڑی ہو، ایک کوشش ہی نہ کر رہا ہو کمانے کی، تو اس طرح تو ناانصافی تو خود ہی محسوس ہوگی نا، کہ ایک بھائی کہے گا کہ میری تو ساری کمائی ادھر ہی لگ رہی ہے، وہ اپنے بچوں کا حق جو ہے وہ دوسروں کو کھلا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو رد کر کے اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود تو نہیں بولتا، لیکن جو اس کی بیوی ہوتی ہے، جو وہ ماں ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے تمام مسائل جو ہیں وہ آ کے عورتوں پہ ہی لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک بھائی کی اگر آمدنی زیادہ ہے اور دوسرے کی کم ہے، آج کل تو یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مالی مسائل جو ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ اگر آپ علیحدہ رہ رہے ہیں ساری فیملی سے تو آپ کی چھوٹی سی فیملی ہے، آپ اس کے اخراجات آسانی سے پورے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ پرائیویسی کا مسئلہ۔ ایک ہی گھر میں زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر شادی شدہ جوڑوں کو اپنی نجی زندگی کے لیے مناسب وقت اور جگہ نہیں ملتی، یعنی کہ جو نئے جوڑے ہوتے ہیں جن کی شادی ہوئی ہو، وہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے، تو اسی وجہ سے ان کی فیملی میں تو جو لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے ایک دوسرے کو ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے، ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے بہت سی فیملیاں ہم نے تباہ ہوتے دیکھی ہیں، کہ میاں بیوی جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، ان کا کوئی علیحدہ سے گھر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہر فرد جو ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اکثر گھر کے بڑے افراد کے فیصلے سب پر لاگو ہوتے ہیں، جس سے نوجوانوں کو اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں مشکلات پیش آتی ہے۔ نہ تو عورتیں آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں زیادہ تر جو ہے وہ ساس کی چلتی ہے، سسر کی چلتی ہے،
تو گھر میں آئی ہوئی بہو جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کہیں آ سکتی ہے، نہ جا سکتی ہے، نہ کوئی کچھ کھا سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے، نہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات، نہ اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے کچھ کھلا سکتی ہے۔ جو گھر میں بنے گا وہ سب کو کھانا پڑے گا، کوئی بھی اپنی چوائس نہیں رکھ سکتا جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کھا رہے ہو تو میں یہ علیحدہ بنا کے کھاؤں گی۔ جو علیحدہ بنا کے کھائے گا وہ برا بن جائے گا پھر ساری فیملی میں۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو دیکھیں، بس وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ذاتی آزادی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کسی کی ذات کی کوئی بھی آزادی نہیں رہتی۔ سب جو ہے، اگر کوئی بھی دل کی بات ہوگی تو بھی فیملی کے سارے افراد سے پہلے رائے لینی پڑے گی۔ اگر سب متفق ہوں گے تو آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے بہت سی مشکلات آپ کو پیش آئیں گی۔ نمبر 5 پہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت ہے۔ یہ میں نے اپنے ارد گرد ماحول میں بھی دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر دادی جو ہے وہ ایک کے بچوں کو زیادہ دھیان دے رہی ہے تو دوسری بہو محسوس کرتی ہے، اگر دوسری کے بچوں کو زیادہ دھیان دے رہی ہے تو پہلی جو ہے وہ زیادہ محسوس کرتی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو ہر کوئی اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ بچے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آتی اب ہم کس کی مانیں۔ تو بچوں کے پہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ بھی پڑتا ہے، ذہن پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر اس کو توجہ نہ ملے تو ان کے ذہن پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ آپ کے بچے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس طرح سے ان کی پرورش نہیں ہوتی جس طرح آپ ان کو ایک علیحدہ فیملی میں اپنی مرضی سے کھلاتے ہیں، اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، اور اس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو نمبر 6 ہے وہ ہے ترقی میں رکاوٹ۔ بعض اوقات لوگ اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں خاندان کی ذمہ داریوں یا فیصلوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندہ 15-20 سال سے کما رہا ہے لیکن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنی ساری کمائی لگا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ بیگمات سمجھاتی تو ہیں اپنے شوہروں کو، لیکن ان کو وہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، جب ان کے بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم کے اخراجات، ان کے کھانے پینے کے اخراجات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے جو غلطی کی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کے آپ اپنے خواب پورے نہیں کر سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو دوسروں کی ذمہ داریوں اور فیصلوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ان 6 پوائنٹ سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے محبت اور سپورٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم تھوڑا سا تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کے شوہر جو ہے وہ کہیں باہر کام پہ جا رہے ہوں تو آپ کی فیملی جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں محفوظ ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں علیحدہ سے رہ رہے ہیں تو آپ کو بہت سے مسئلے پھر بھی ہوں گے۔ اس لیے آج کل زیادہ لوگ جو ہے وہ علیحدہ فیملی کو ترجیح دیتے ہیں، نیوکلیر فیملی، تاکہ وہ اپنی زندگی زیادہ آزادی اور سکون سے گزار سکیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے موضوع پہ میری ویڈیو اتنی سی۔ اب میں صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں، بچے جو ہیں وہ اسکول کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو صبح کے ناشتے میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں پراٹھے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے بھنڈیاں بنائی ہیں لیکن بچے بھنڈی پسند نہیں کرتے، تو میں بچوں کو جو ہے شام کو بھی انہوں نے بھنڈی والا سالن نہیں کھایا،
تو اب بھی جو ہے وہ ضد کر رہے تھے کہ ہم نے بھنڈیاں نہیں کھانی، حالانکہ اتنی مزے کی اور اتنی محنت سے میں نے بھنڈیاں بنائی ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، آپ کو میرا یہ سالن بنانے کا طریقہ اگر اچھا لگا، یہ ریسپی ٹھیک لگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو پراٹھے میں بنا چکی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا اسٹور بھی چلا رہی ہوں۔ روٹی بناتے ہوئے میں صبح ناشتے کے وقت بھی جو ہے وہ اسٹور پہ سامان لینے والے آ جاتے ہیں، تو یہ روٹیاں بناتے بناتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ اسٹور میں سامان دے کے واپس آ چکی تھی۔ گیس جو ہے وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے، اس لیے گیس کا استعمال جو ہے کم کر دیا ہے۔ اب میں بیٹا میرا انڈے لے کے آیا دکان سے، تو میں ان کے لیے انڈے بنا رہی ہوں۔ کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہیں بھنڈیاں کھائی جاتی، پتہ نہیں کیوں بچے بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے جو ناپسند کرتے ہیں۔ چلو میں نے کہا انڈے بنا کے دے دیتی ہوں، بچوں کی خواہشات کبھی کبھی پوری کر دینی چاہیے، ہر روز نہیں، لیکن ان کو ہر چیز سے پہ یہ نہیں کہنے دینا چاہیے کہ ہاں یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم پہ میں نے آج بات کی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں، پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اتنی زیادہ کہ بس پتہ نہیں مئی اور جون میں کتنی گرمی آئے گی، ابھی تو اپریل کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور ہمارا تو گھر بھی چھوٹا سا ہے، کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے گزارا کرتے ہیں۔ بھی شکر ہے اللہ کا، گھر چھوٹا ہے کیا ہوا، سکون ہے اپنے گھر میں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا گھر بھی دیں گے۔ یہ بچے ناشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بچوں کے لیے انڈا بن چکا ہے۔ صبح والے ٹائم جو ہے چولہے پہ سایہ ہوتا ہے، اور دوپہر کو تو بہت تیز دھوپ ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا بنانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے چولہے پہ، کیونکہ فل تیز دھوپ ہوتی ہے ادھر۔ جی ناشتہ بن چکا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدوں پر کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔